ہمارے اکابرین بر صغیر پاک و ہند میں اکابرین علماء دیوبند کا ایک نام ہے، اور علماء دیوبند نے وہ خدمات سر انجام دی ہیں جو رہتی دنیا تک یادگار بھی رہیں گی اور قابل تقلید بھی رہیں گی۔ صرف بر صغیر کی بات نہیں ہے، سہارنپور کی بستی دارالعلوم دیوبند جس جگہ قائم ہوا، اس سے اٹھنے والا ہر شخص، اس سے نکلنے والا ہر عالم، اس سے باہر آنے والا ہر مفتی، قوم کا لیڈر، اقتداء کرانے والا رئیس اور قائد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام کو وہ قبولیت عطا فرمائی ہے کہ چار دانگ عالم میں آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں جہاں انسان بستے ہیں، وہاں مسلمانوں میں اس دارالعلوم کا فیض موجود ہے۔ اسی دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اول مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان شخصیات میں ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ 1823 کے لگ بھگ ان کی پیدائش ہے۔ یہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی کے والد کا نام مولانا ہدایت احمد اور ان کے والد کا نام قاضی پیر بخش رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ حضرت مولانا دونوں گنگوہی کے والد اور دادا جان اپنے پاس سلسلہ نسب رکھتے تھے، جو سلسلہ نسب میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری تک جاتا ہے رضی اللہ عنہ، اور ان کی والدہ مکرمہ یہ بھی ان کے والد کی چچا زاد بہن ہونے کے ناطے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں۔ گویا ان کے ماں باپ دونوں ایک ہی خاندان سے ہیں، تو یہ نجیب الطرفین ہوئے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ جب پیدا ہوئے ہیں 8 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ بچپنے میں اتنا زیادہ کھیل کود کی طرف بچہ متوجہ ہوتا ہے، یہ اس طرح متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ کھیل کود کے معاملات میں شامل ہی نہیں ہے۔ ان کا شروع سے رغبت دین، ایمان، اسلام، نیک شریعت کی طرف معاملات میں رغب تھا۔ کہتے ہیں نمازوں میں اتنا زیادہ شوق ہوتا کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا اور پھر جا کر نماز میں شامل ہونا۔ کہ ایک بار کھیل کود سے آئے تو وضو کرنے کے لیے ادھر نماز کھڑی ہو رہی تھی مغرب کی، تو یہ کنویں کے قریب گئے۔ اس زمانہ کنویں کا تھا، تو وضو میں سارے لوٹے خالی تھے، تو کسی لوٹے کو اور وہ ڈول کو اندر ڈالتے ہوئے کنویں میں پاؤں پھسلا تو یہ اندر جا کر گر گئے کنویں کے اندر۔ چھوٹی سی عمر تھی۔ اس زمانے میں کوئی شور و غل کا زمانہ تو تھا نہیں، جو نمازی نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے جماعت، انہوں نے بمشکل نماز پوری کی اور دھڑام کی جو ایک آواز سنی تو بھاگے بھاگے آئے اور دیکھا کہ کوئی گرا ہے، یہاں کون گرا ہے؟ تو کہتے ہیں ان کے چاچو نے جب آواز دی تو انہوں نے جواب دیا کہ چاچو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ وہ ہوا یہ کہ جو ڈول تھا نا بڑا سا، وہ اندر ڈالا تھا، یہ اس کے اوپر گرے تھے، تو ڈول تیرتا رہا تو یہ اس کے اوپر سلامت رہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بچپن میں نمازوں کی طرف اس طرح راغب تھے، اور صرف اپنے گھر میں رہنا، باقی کسی جگہ رات گزارنے کی عادت نہ تھی۔ ایک بار اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ خالہ کے گھر میں رات گزاری تو امی ابو کو پتہ نہیں تھا کہتے ہیں، تو یہ بھی پریشان اور وہ بھی ادھر سے پریشان، اور اس حد تک پریشانی کا عالم تھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کی والدہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ تو یہ صبح جلدی جلدی آئے اور آ کر امی سے معذرت کی اور کھلا کھلا بتایا کہ امی میں نہیں جا رہا تھا، مجھے یہ لے کر گیا۔ بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے اس طرح کی اچھی عادات میں رکھا تھا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا